حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابھی مجھے 3 دن ہوئے تھے خلیفہ بنے ہوئے، مسجد نبی میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، آ کر کہنے لگی کہ چچا باپ خلیفہ ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں پتر میں خلیفہ ہوں۔ تو کہنے لگی کہ چلے نا پھر ہمارے ساتھ ہمارے گھر۔ میں نے پوچھا کیوں بیٹا، آپ کے گھر میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہم یتیم بچیاں ہیں، ابا فوت ہو گئے ہیں، جو پہلے خلیفہ تھے عصر کے بعد ہمارے گھر آ جاتے تھے، ہماری کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ دھو کے ہمیں دیتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھی، کچھ بازار میں فروخت کر کے زندگی کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، اماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں کہ اب کون آئے گا، خلیفہ نہیں رہے، سنا ہے اب آپ خلیفہ ہیں، تو چلے نا پھر آپ ہمارے ساتھ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بن خطاب کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ اٹھے، اپنی چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور بچیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کہتے ہیں بچیاں آگے آگے چل رہی ہیں، عمر فاروق پیچھے آنسوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر فاروق روتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یار یہ صدیق رستہ بڑا مشکل چھوڑ کے گیا ہے۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، ابو بکر صدیق، رومن امپائر پرشین امپائر کو تہہ تیگ کرنے والے، کھودی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ۔ اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ ایسے حکمران عطا کر دے۔ سلام پہنچے۔